أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا وہ افق پر اڑتے پرندوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ کاش وہ اڑ ہی نہیں تو کم از کم اپنے پاؤں پر ہی چل سکتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی اداسی ہے جس میں وہ کسی کو حصے دار بھی نہیں بنانا چاہتا۔ وہ گزشتہ 15 سال سے ایک چارپائی پر لیٹا چھت کو تکتا رہتا ہے اور بیتے دنوں کی یادیں ہی اب اس کا کل سرمایہ حیات ہے۔ ماں باپ نے اسے صلاح الدین کا نام دیا تھا۔ اس کے دوست اور دنیا والے اسے اسی نام سے پہچانتے تھے، مگر آج وہ گمنام ہے۔ صلاح الدین کو بچپن ہی سے اپنے گھر کے حالات دیکھ کر احساس ہو گیا تھا کہ اس کے والد اور ماں بہت محنت و مشقت کر کے اسے پڑھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین نے بھی پڑھائی میں کبھی والدین کو مایوس نہیں کیا۔ وقت گزرتا رہا اور صلاح الدین نے کراچی یونیورسٹی سے BSc کر کے کمپیوٹر ڈپلومہ بھی حاصل کیا۔ وہ ایک اچھی کمپنی میں ملازمت بھی کرنے لگا۔ اس کا خاندان خوش تھا کہ اب ان کے بھی اچھے دن آنے والے ہیں، مگر صلاح الدین کو کام کی زیادتی کے باعث ٹیوبرکلوسس نے آ گھیرا۔ TB کا علاج چل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک اور افتاد آن پڑی۔ صلاح الدین کا نچلا دھڑ آہستہ آہستہ بے جان ہونے لگا۔ ہر ہسپتال اور ہر ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر صلاح الدین کی بیماری کی تہہ تک نہ پہنچ سکے اور اس طرح صلاح الدین بستر تک محدود ہو گیا۔ گریجویشن کے فوراً بعد ہی مجھے ٹیوبرکلوسس اسٹارٹ ہو گیا تھا اور اسی درمیان پھر وہ بیماری بڑھتی چلی گئی۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد ڈاکٹرز کی نیگلیجنسی کے باعث ان سے ڈائگنوز نہیں ہو پایا اور میرا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو گیا۔ فیڈرل بی ایریا کے شریف نگر کا یہ ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے جو پہلی منزل پر واقع ہے، جہاں صلاح الدین اب رہتا ہے۔ اس گھر میں ایک جسمانی طور پر معذور صلاح الدین اور اس کی بیماری کی وجہ سے ذہنی توازن کھونے والا اس کا باپ شمس الدین بھی رہتا ہے۔ میری بیماری کی وجہ سے میرے فادر پہ بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہوا ہے اور وہ 4 ٹائم پیرالائسس کے علاوہ 2 ٹائمز ان کا ہارٹ اٹیک آ چکا ہے اور اس وجہ سے ان کی فزیکل اینڈ مینٹل کنڈیشن بہت خراب ہو چکی ہے۔ وہ صحیح سے چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ صلاح الدین کی ماں اپنے بیمار بیٹے، ذہنی اور جسمانی طور پر پسماندہ شوہر اور 2 بیٹیوں کو سنبھالتی ہے۔ 2 بیماروں کے لیے ایک ویل چیئر موجود ہے۔ اس کو بھی زینے کی وجہ سے استعمال کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ صلاح الدین کے ایک دوست نے یہ فلیٹ اس خاندان کو دے رکھا ہے، جس کا کرایہ ادا کرنے کی سکت اس خاندان میں نہیں۔ صلاح الدین کی اس بیماری کو 15 سال گزر گئے۔ دنیا ان 15 سالوں میں بہت آگے جا چکی ہے۔ 15 سال سے میں اس کمرے میں سمجھنے قید کی طرح، قیدی کی طرح بیٹھا ہوں میں 15 سال سے اس کمرے میں۔ مجھے نہیں پتا صبح کب ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا شام کب ہوتی ہے۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں مجھے صبح ہو رہی ہوتی ہے، ٹیوب لائٹ کی روشنی میں مجھے شام ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کب صبح ہے کب شام ہے۔ ایک بات جو بہت حوصلہ افزا ہے وہ یہ کہ صلاح الدین اور اس کے گھر والوں نے حالات کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ یہ خاندان ہر صبح اس امید پر جاگتا ہے کہ آج صلاح الدین کی بیماری کے علاج کے لیے کوئی نہ کوئی مسیحا ضرور ملے گا۔ پاکستان کے ہر چینلز پہ، ہر فورم پہ ہیلپ کے لیے اپلائی کیا، ای میلز کیے، لیکن کسی نے بھی میری میلز کا رپلائی نہیں دیا۔ 1 ہفتے پہلے میں نے الخیر فاؤنڈیشن میں ای میل کیا، وہاں سے امام صاحب نے میری میل کا فوراً رپلائی دیا اور لاہور سے اپنا نمائندہ کراچی بھیجا۔ وہ مجھ سے مل کے گئے، میری فائل، وہ میڈیکل ہسٹری سب وہ لے کے گئے اور اس کو دیکھنے کے بعد امام صاحب نے فوراً مجھے رپلائی دیا اور ان کے توسط سے آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اپیل کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ میری مدد کریں۔
صلاح الدین کی ماں ہی اپنے بیٹے کی ہر طرح سے مددگار بھی اور غم گسار بھی ہے۔ ایسے کسی جوان بیٹے کی ماں آنسو کے سوا کسی اور زبان میں بات نہیں کر سکتی، جسے اپنے بیٹے کو باتھ روم تک بھی لے کر جانا پڑتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ کچھ کرے۔ اس کے ابو اتنا بیمار ہے، اس کے ابو چل نہیں سکتے ہیں، اس کے ابو کی کیفیت ان سے زیادہ خراب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں، میں ٹھیک ہو جاؤں تو اپنے ابو کا علاج کراؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں تو اپنی بہنوں کے لیے کچھ کروں، بہنوں کی شادی کروں اپنے ہاتھوں سے، وہ چاہتا ہے، لیکن وہ مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا۔ میں چاہتی ہوں یہ ٹھیک ہو جائے، یہ چل پھر نہیں سکتا، اس کے باوجود ہمارا خیال کرتا ہے، سب کی فکر ہے اسے۔ 2 بہنیں اس کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی بہنوں کے لیے بہت سوچتا ہے، پوری رات سوتا نہیں ہے، ہر وقت باتیں کرتا رہتا ہے، امی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، امی میں وہ کرنا چاہتا ہوں، مجبور ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ لوگ میری مدد کریں، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ صلاح الدین کا باپ اس کی بیماری اور اپنے ایک اور بیٹی کی نافرمانی کے سبب قوت گویائی سے محروم ہو گیا ہے، مگر جو درد کا طوفان اس کے دل و دماغ میں اٹھتا ہوگا، اس کی جھلک اس کی آنکھوں سے عیاں ہوتی ہے۔ صلاح الدین اپنی بیماری سے مایوس نہیں ہوا اور اپنے علاج کے لیے اس نے دنیا بھر کے مسیحاؤں سے انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کیا۔ صلاح الدین اس بیماری کی حالت میں بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ گریجویشن کی اور کمپیوٹر میں ڈپلومہ کیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارا تھا، لیکن زندگی نے کروٹ بدلی اور ایسی کروٹ کے پھر 17 سال سے گھر میں قید ہے اور قیدی کی زندگی گزار رہا۔ ہمیں نہیں معلوم وہ اپنے ان لمحات کو کیسے گزارتا ہوگا، وہ اور اس کی ماں جانے اور اس کا رب جانے۔ میرے گھر کے سامنے یہ بچہ رہتا ہے، میرا پڑوسی ہے، یہ بچہ اچھا بنا، بینک وغیرہ میں جاب کرتا تھا، پڑھا لکھا بچہ، قابل بچہ تھا۔ اچانک اس بچے کو بخار ہوا، بخار کے ساتھ ساتھ شدید بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد آج 13-14 سال ہو گئے، مزید بسترے پہ ہی پڑا ہوا یہ بچہ۔ صلاح الدین میرے پڑوسی ہیں، ان کو میں پچھلے 16 سال سے جانتا ہوں اور یہ معذور ہیں اور ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کافی بیچاروں نے تکلیف اٹھائی ہے۔ ہوپ ہاسپٹل فرام اسٹیم سیلس اینڈ کینسر ریسرچ سینٹرز جو ہے چائنا نے مجھے آفر کی ہے کہ ان کے پاس اس کا علاج موجود ہے، وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں، جس کی ریکوری 80 to 90% پاسبل ہے۔ اس کے علاج کی جو ڈیوریشن ہے وہ 21 days ہے اور اس کا ٹوٹل کاسٹ $27,000 ہے، جو کافی ایکسپینسو علاج ہے میرے لیے۔ میں اکیلا اس کو نہیں کروا سکتا، کبھی بھی نہیں کروا سکتا، انٹل اینڈ انلیس الخیر فاؤنڈیشن کے توسط سے آپ میری ہیلپ کریں، آپ میری مدد کریں، جبھی ممکن ہے میرے لیے کہ میں اس علاج کو کروا سکوں اور دوبارہ سے صحت مند زندگی گزار سکوں۔ صلاح الدین کے لیے یہ صرف 25 لاکھ روپے نہیں، بلکہ اس کی زندگی، اس کے خواب اور ماں باپ، بہن بھائیوں اور بہتر زندگی کی ضمانت ہے۔ صلاح الدین کو اللہ اور اس کے بندوں سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ صلاح الدین کا پیغام امید ہے اور اس امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ وانتشت روحي وصار